نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے 143 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کی 5 حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس طرح سے زخم لگنا، اس طرح سے شکست ہونا، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں کچھ بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو تمہارا امتحان ہوا ہے تو اس کی تمنا تم نے خود بھی کی تھی، تو لہٰذا اس سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا کہ تم کاہلی اور سستی نہ دکھاؤ اور جو ہو چکا ہے اس پر غم نہ کرو، تو یہ تمہارے اپنے شوق کی وجہ سے، تمہارے اپنے فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے ایک امتحان تمہارے سامنے کھڑا کیا ہے۔ تو لہٰذا اب کاہلی اور سستی اور سابقہ پر غم نہ کرو بلکہ آگے بڑھو اور ہمت کرو۔ ترجمہ دیکھیں۔ اِن یمسسکم، اگر لگا ہے تمہیں، قرح زخم، فقد تو تحقیق، مس القوم لگ چکا قوم کو، قرح زخم، مثل اس کی مثل، وتلک الایام اور یہ دن، نداولھا ہم بدلتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، یعنی ابھی اگر تمہیں احد میں زخم لگا ہے تو دیکھو کہ پچھلے سال بدر میں ان کو زخم لگا تھا، اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہیں، کبھی شکست ہو گئی کبھی فتح ہوئی، تو اس کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور اس کے بدلنے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جس طرح غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی، تمہیں کامیابی اور کامرانی سے نوازا، تو اس کی بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کفر کا زور توڑنا چاہتے تھے، شان و شوکت ختم کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات دنیا پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اپنے ایسے لوگ، اپنی ایسی یعنی محبوب امت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی کاز کے لیے کھڑا کیا ہے، تو وہ اللہ کے نام پر لڑے، بھلے ان کے پاس تلواریں ہوں، تیر ہوں، سواریاں ہوں، کھانے کو ہو یا نہ ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اور یہاں پر تمہیں زخم لگ گیا، تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ شکست اور فتح یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہم لوگوں کے درمیان اس کو پھیرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ جانچیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور لے تم میں سے شہید، واللہ اور اللہ، لا يحب پسند نہیں کرتے، الظالمین سرکشوں کو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو۔ یہ حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کو بیان کر دیا کہ ہم اس اصول کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک حکمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ ظاہری طور پر
تاکہ لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر بالکل چھانٹی ہو گئی، منافق وہ الٹے قدم الٹے پاؤں لوٹ گئے اور ایمان والے وہ آگے بڑھے، تو لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہوئی کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں سے شہید لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے جو شہید کے لیے مقام بنایا ہے جنت میں، اس کا جو درجہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس مقام کے لیے منتخب کرنا چاہتے تھے، تو دوسری حکمت یہ ہوئی۔ تیسری حکمت یہ ہوئی کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے حق میں خیر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو جب بڑا زخم لگتا ہے، بڑی آزمائش آتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حکمت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹا دے۔ آج کفر اپنی فتح اور کامیابی کو دیکھے گا تو وہ مزید جرت کے ساتھ مزید لشکر لے کر آئندہ سال دوبارہ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کروائیں گے، پھر اللہ ان کو ختم کروا دیں گے، یعنی ایک پورا جتھا جمع ہو کر آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب ہوا ہے۔ احزاب جو ہے یہ حزبن کی جمع ہے، احزاب کا مطلب ہے کئی لشکر مل کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری موقع ہے کہ جب کفر نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی ہے، اس کے بعد کبھی کفر مدینہ منورہ پر لشکر کشی نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت کو اس طرح سے ختم کر دیا۔ تو اس طرح سے حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو دیکھیے کہ غزوہ احد کی ایک واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں بیان فرمائی۔ درمیان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر مشرکوں کو فتح مل گئی تو اس کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ وہ تو سرکش لوگ ہیں، ان کو فتح کیوں دے دی؟ اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم اس کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، تو پچھلی دفعہ تمہیں فتح دے دی، اس دفعہ ان کو فتح عطا کر دی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اور ابھی نہیں جانچا اللہ نے الَّذِينَ، ان لوگوں کو، جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہیں جانچا صبر کرنے والوں کو۔ یعنی مدعی تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں مال دے دیں گے، ہم اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں گے، ہم اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں، تو ابھی تک لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ نے ابھی اس امتحان میں تمہیں نہیں ڈالا، اب تمہیں اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے، تو یہ جو شکست ہوئی ہے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس امتحان کو پورا کر دیا جائے۔ امتحان کے وقت میں انسان کی اندرونی کیفیت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صبر کرنے والا ہے یا صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جو منافق تھے تو وہ منافق بظاہر ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جہاد نہیں ہوگا، تو اس وقت تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر بات کر رہے تھے، اور جب وہ لشکر نکلا ہے تو راستے سے واپس ہو گئے، تو ان کا امتحان ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں کہ تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے اور کون جہاد کرنے والا ہے، اور کون تم میں سے میدان سے بھاگنے والا ہے اور بے صبری دکھانے والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق،
اکنتم تم تھے تمنون الموت تمنا کرتے موت کی من قبلی اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم اس کو ملتے فقد رأیتموہ تم نے دیکھ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اپنی آنکھوں سے. بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور وہاں پر اس وقت مجاہدین نے اپنی جرت کے بہادری کے بڑے جوہر دکھلائے. تو وہ لوگ جو بدر کے بعد مومن ہوئے ایمان لائے تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمیں موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح جرت اور بہادری کے جوہر دکھلائیں گے, اپنی شجاعت کے جوہر دکھلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ, ابھی تم نے پہلے ہی اس کی تمنا کی ہے کہ ہم شہید ہوں گے, ہم اپنی جرت اور بہادری کے جوہر دکھلائیں گے, تو آؤ. اس سے پہلے تم اس کی تمنا کر رہے تھے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون, اب وہ جس موت کی تمنا تم کرتے تھے اب وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تو گویا کہ جس موت کی تمنا تم نے کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اسی میں سے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ شہیدوں کو اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے.